بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الفیل مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ سورۃ الفیل مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ ألم تر، را کے اوپر جب زبر آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یا کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ تو اب یا کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کاف یا زبر کئی پڑھا جائے گا۔ علم تر کیف، فعل، فا کے بعد عین ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے حمزہ پڑھ دیتے ہیں، حمزہ پڑھنے سے اس کا مطلب بدل جائے گا اور الفاظ غلط ہو جائے گا۔ اس کو عین پڑھا جائے گا، فعل۔ آگے دیکھیں ربو کا، جیسے پچھلے الفاظ میں بتایا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح با کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب جیسے یہ با کے اوپر شد ہے تو با کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور با کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، ربو کا پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں صاد کو پر پڑھا جائے گا، یعنی صاد موٹے حروف میں سے ہے، اسی طرح جزم ہے صاد کے اوپر تو صاد کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آخر میں دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح آگے لام کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کی آواز کو آدھا پڑھیں گے۔ اب ایک بار بغیر وقف کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اور جب ہم اس پہ آیت کمپلیٹ کریں گے یعنی وقف کریں گے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی آیت سیکھتے ہیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ، جیم کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، اور جب جیم کے اوپر جزم آ رہا ہو تو قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی أَلَمْ يَجْعَلْ۔ اسی طرح عین ہے، عین کی آواز کو واضح پڑھنا ہے، عین کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، أَلَمْ يَجْعَلْ۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، کاف کے ساتھ ملایا جائے گا، یا کے اوپر جزم ہے، فا کے نیچے زیر ہے، جیسے پچھلی آیت میں سیکھا کہ یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں تضلیل، تا کو غوت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور غوت کو موٹا پڑھا جائے گا، یہ موٹے حروف میں سے آتا ہے۔ اسی طرح پھر یا کے اوپر جزم آ رہا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ آگے دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہیں، جب وقف کریں گے تو دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ اب ایک بار بغیر وقف کے ہم آیت پڑھیں گے، اس کے بعد وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔
ألم يجعل كيدهم في تضليل. اور جب وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے ألم يجعل كيدهم في تضليل. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.